بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ فکر و نظر گوہر جانی کے ساتھ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ساز زاہد۔ ناظرین، آپ کے سوالات بھی جاری ہیں اور ہم ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پروفیسر ریاض محمد عارف گوہر جانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ پوچھے گئے سوالات تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا اور ان کے جوابات جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سر، اگر آپ اجازت دیں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک بڑا کرٹیکل سا کوسچن ہے اور پاکستان میں گاہے بگاہے یہ مسئلہ چھڑتا رہتا ہے، وہ ہے قادیانیت کے حوالے سے۔ ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمیشن بنا، ان میں ان کو جب نان مسلم کے طور پر شامل کیا گیا تو پھر ایک اور ٹرم انٹروڈیوس ہو گئی، انہوں نے کہا یہ نان مسلم نہیں بلکہ مرتد ہیں۔ قادیانی ہے کیا، ان کا مسئلہ کیا ہے، اور بینگ اے مسلم ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمیں شیئر کیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قادیانی بنیادی طور پر غیر مسلم ہونا، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے مخالف جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ دین اسلام سے منافی جنہوں نے اپنے لیے ادیان قبول کر لی اپنی زندگی میں، وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ غیر مسلم اگر مسلمانوں کی اکثریت والے کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو اقلیت کہلاتے ہیں، اور اگر کسی ان کی اکثریت ہوتی ہے، مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں تو مسلمان اقلیت کہلاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے یہ۔ اب غیر مسلم وہ ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں، ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ اس میں ہندو ہیں، اس میں جین مت کے ماننے والے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اس میں لاماس ہیں، اس میں سابی ہیں، بہت سارے ادیان ہیں اس وقت۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ بھی ایک نظریے کے طور پر، ایک دین کے طور پہ مانتے ہیں۔ لادینیت کے ماننے والے بھی ہیں، جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ بھی غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر مسئلہ آتا ہے غیر مسلم کا، تو غیر مسلم کے ساتھ تو مسلمان کسی صورت پہ حال میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ ہے کسی قسم کے، اس لیے کہ دونوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ میں مسلمان ہوں، کوئی اور شخص ہمارے ہاں یہودی ہے، کوئی اور شخص ہمارے ہاں عیسائی ہے، کوئی اور شخص کسی اور دین کا ماننے والا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے کام، آپ کے کرتوت، آپ کے ایکشنز، آپ کی تمام تعلیمات وہ اسلام کے منافی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اسلام بنیادی طور پر ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی یہ ڈکلیریشن ہے کسی بھی شخص کی جب وہ اسلام کا نام لیتا ہے یا اس میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اگر یہ نہیں ہے کوئی شخص اور وہ کچھ اور کہتا ہے اپنے طور پر، یعنی کسی اور کو نبی مانتا ہے، اسلام کا مطلب صرف اللہ کا ماننا نہیں ہے، یاد رکھیے، اللہ اپنے جبر اور قوت اور طاقت کے ناطے سے ہر وقت جس وقت چاہے پوری مخلوقات کو اپنی الوہیت کا لوہا منواتا ہے، اور منوا سکتا ہے، وہ ہر حال میں منواتا ہے۔ اب دیکھیے، حال ہی میں آپ کے ہاں ایک کرونا کا وبا پھیلا، اس میں ہر شخص، ہر لادین بھی دین کی طرف لوٹ آیا اور دین اسلام کی طرف لوٹ آیا، وہ کہ اس نے قبول نہیں کیا، اس کو اس میں نہیں آیا وہ، لیکن اسی کے چرچے، اسی کے وہ گن گاتا رہا، دوسروں کو بھی کہتا رہا کہ اس سے اللہ سے مدد مانگو دین اسلام کے مطابق۔ تو اللہ قوی ہے، اللہ عظیم ہے ہر حال میں، وہ پروردگار ہے، ذو القوت المتین ہے، جس کو خود اپنے بارے میں کہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے اگر میں چاہتا تو دنیا کائنات میں کوئی دوسرا مذہب اسلام کے علاوہ ہوتا ہی نہ، اس نے خود پرمیشن دی ہے، ریلیز کیا ہوا ہے اپنے سارے احکامات کو کہ جی آپ لوگ جو چاہے اس کو مانیں، جو چاہے نہ مانیں۔ وَمَن یُؤْمِن وَمَن یَکْفُرْ، چاہو تو ایمان لے آؤ، تم میں سے چاہے تو کوئی کفر اختیار کر لے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ کو تو میں مانتا ہوں لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اور اگر مانتا ہوں تو انہیں میں آخری نبی نہیں مانتا، جس کے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ، جس میں ایک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے۔ کوئی اور شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں اس کے بعد نبی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، یہ وہی صورتحال ہے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال عالی کے بعد کیا ہوا؟ منکرین زکوٰۃ کا ایک اور فتنہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فتنہ جو سب سے مرتدین کا، یعنی مرتدین والے الگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فالس پرافٹس الگ تھے، یعنی جھوٹے مدعیان نبوت الگ آ گئے۔
اب ارتداد کی جو بات ہے تو وہ سیدھی سی بات ہے، کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے دین میں چلا جائے یا کوئی اور دین اختیار کر لے تو اسے مرتد کہتے ہیں. ٹھیک. جہاں تک بات آ جاتی ہے جھوٹے مدعیان نبوت کی تو ان کے پیروکار بھی اسی ناطے سے بڑھتے چلے گئے. اور جب یہ دیکھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہمارے اوپر بھی مثلا مسلمہ کذاب کہا کرتا تھا کہ میرے اوپر پوری اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب اترتی ہے. جب یہ معاملہ اس انداز سے وہاں پہ زور پکڑتا چلا گیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ماں سوائے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ ان کے خلاف فوج کشی کی، جہاد کیا، ان سب کا کلا کما کیا. اب مسلمہ کذاب آپ دیکھ لو وہاں پر بیٹل آف یمامہ میں اس کا انت ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کو اسی نے مثلا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی وحشی بن حرب نے اس کو جہنم رسید کیا. اسی طرح دیکھ لیں تو طلیحہ تھا، اسی طرح اسود انسی تھا، اسی طرح سجاح، ٹھیک ہے. ان سب کا کلا کما ہوا، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے. اگر یہ اتنی کوئی بڑی بات نہ ہوتی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف جہاد کیوں کرتے؟ اس لیے کہ غیر مسلم ہونا، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کی، میں مسلمان ہوں، میں غیر مسلم، ٹھیک ہے. لیکن یہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن صرف اور صرف اسلام کی بتاتے ہیں، یہی مسئلہ، اور اس اسلام کے بتانے کی وجہ سے پورا افتراق پیدا کرتے ہیں اسلام کے دین میں، مسخ کرتے ہیں چیزوں کو، قرآن مجید کے تمام معنی و مفاہیم تبدیل کرتے ہیں صرف اسلام کے ناطے سے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے ان کے خلاف تو جہاد بھی فرض ہے، لیکن یہ جہاد کا فرض ہونا یہ صرف اور صرف ہیڈ آف اسٹیٹ کا کام ہے. میں آپ اور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی کو کچھ کہیں. اگر ضروری سمجھتی ہے ریاست تو اپنے طور پر اقدامات کر سکتی ہے ان کے خلاف. ہاں اگر وہ اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت ہیں، ان کو قبول کر لینا چاہیے، ان کو انٹائٹی دے دینی چاہیے، ان کو کسی صورت حال میں اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے ہمیں، بلکہ انہیں ایک آئیڈینٹیفیکیشن دے دینی چاہیے یہ غیر مسلم ہے، اور اقلیت میں ہیں، اپنی زندگی گزاریں اسی طریقے سے جس طرح دیگر اقلیتیں اکثریت کے مذہب میں گزارتی ہیں، اسی طریقے سے گزار. یہ ان کا مسئلہ ہے صرف. اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں اس وقت تو ہمیں خوشی بنا لینی چاہیے، اتنا ختم ہوا اور ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کر الگ ایک خانے میں رکھ دیا گیا ان کو. جی بسم اللہ، اس کے علاوہ کیا بات ہے اس میں. لیکن اپنی آئیڈینٹی مسلمان شو کرنے کے ساتھ یہ بہت بڑا فتنہ ہے.